کسان ملک کی ترقی کے لیے بہترین ہتھیار ہے۔ کسان کھیتوں میں کام کرنے والا خاموش چیمپئن آنکھ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ وہ صرف فصلوں کے کاشتکار نہیں ہیں بلکہ ملک کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی انتھک کوششوں اور اٹل عزم کے ساتھ کسان ملک کی ترقی کو ہوا دیتے ہیں۔ زمین کی پرورش اور پرورش کے قابل احترام کردار میں کسان غذائی تحفظ، معاشی خوشحالی اور معاشرے کی مجموعی بہبود میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ چاہے وہ وسیع ہیکٹر اراضی کی طرف متوجہ ہوں یا چھوٹے پلاٹوں پر محدود وسائل کے ساتھ کام کر رہے ہوں، ان کی لچک اور علم بے مثال ہے۔ کسان کا حصہ زراعت کی حدود سے بہت آگے تک پھیلا ہوا ہے۔ وہ دیہی برادریوں کو فروغ دیتے ہیں، مقامی معیشتوں کی حمایت کرتے ہیں اور ثقافتی روایات کو برقرار رکھتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ان کی تبدیلی آب و ہوا اور پائیدار طریقوں سے وابستگی بہت اہم ہے۔ مسلسل جدت طرازی اور جدید ٹیکنالوجی کو اپنانے کے ذریعے کسان کاشتکاری کی نئی تکنیکوں کو آگے بڑھا رہے ہیں جو پیداوار میں اضافہ کرتی ہیں، فضلہ کو کم کرتی ہیں اور وسائل کو محفوظ رکھتی ہیں۔ ان کی مہارت صرف شعبوں تک محدود نہیں ہے، وہ زمین کے محافظ ہیں، زیادہ پائیدار مستقبل کے لیے فعال طور پر کام کر رہے ہیں۔ آخر میں کسان صرف ایک سادہ مزدور نہیں ہے بلکہ ایک قوم کی ترقی کے پیچھے ایک محرک قوت ہے۔ ان کی لگن اور محنت ایک ترقی پذیر اور خوشحال ملک کی راہ ہموار کرتی ہے۔ معیشت میں زراعت کی اہمیت یہ صرف فصلیں اگانے کے بارے میں نہیں ہے، اس میں سرگرمیوں کی ایک وسیع رینج شامل ہے جو کسی قوم کی مجموعی ترقی میں حصہ ڈالتی ہے۔ زراعت کا شعبہ خاص طور پر دیہی علاقوں میں آبادی کے ایک نمایاں فیصد کو روزگار فراہم کرتا ہے۔ روزگار کا یہ موقع غربت کے خاتمے اور آمدنی میں عدم مساوات کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ مزید برآں، زراعت برآمدات کے ذریعے آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ بہت سے ممالک بین الاقوامی تجارت کے لیے زرعی مصنوعات پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں جس سے زر مبادلہ کمایا جاتا ہے۔ یہ مختلف صنعتوں جیسے ٹیکسٹائل، فوڈ پروسیسنگ اور دواسازی کے لیے خام مال بھی فراہم کرتا ہے۔ زراعت کا معاشی اثر خود کسانوں سے آگے بڑھتا ہے جس سے ایک لہر پیدا ہوتی ہے جس سے پوری معیشت کو فائدہ ہوتا ہے۔ مزید برآں، ایک مضبوط زرعی شعبہ آبادی کے لیے غذائی تحفظ کو یقینی بناتا ہے۔ مقامی طور پر کافی خوراک پیدا کر کے کوئی ملک درآمدات پر اپنا انحصار کم کر سکتا ہے اور اپنے شہریوں کے لیے سستی اور غذائیت سے بھرپور خوراک کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنا سکتا ہے۔ خوراک کی پیداوار میں یہ خود کفالت بہت اہم ہے، خاص طور پر عالمی غیر یقینی صورتحال اور سپلائی چین میں رکاوٹوں کے وقت۔ مجموعی طور پر معیشت میں زراعت کی شراکت کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو نہ صرف ذریعہ معاش فراہم کرتا ہے بلکہ معاشی ترقی کو بھی آگے بڑھاتا ہے، معیار زندگی کو بہتر بناتا ہے اور غربت کو کم کرتا ہے۔ کسانوں کو درپیش چیلنجز معاشرے میں ان کے اہم کردار کے باوجود کسانوں کو متعدد چیلنجوں کا سامنا ہے جو ان کی ترقی کی صلاحیت میں رکاوٹ ہے۔ بنیادی خدشات میں سے ایک موسمی نمونوں اور موسمیاتی تبدیلیوں کی غیر متوقعیت ہے۔ شدید موسمی واقعات جیسے خشک سالی، سیلاب اور طوفان فصلوں اور مویشیوں کو تباہ کر سکتے ہیں جس سے کسانوں کے لیے اہم مالی نقصان ہوتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی ان چیلنجوں کو مزید بڑھا دیتی ہے جس سے کسانوں کے لیے اپنے کاشتکاری کے طریقوں کی منصوبہ بندی اور موافقت کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ کسانوں کو درپیش ایک اور چیلنج فنانس اور کریڈٹ تک رسائی کی کمی ہے۔ بہت سے چھوٹے پیمانے پر کسان اپنے فارموں میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے قرض مالی مدد حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ مناسب فنڈنگ کے بغیر وہ معیاری بیج، کھاد، مشینری خریدنے یا اپنی کاشتکاری کی تکنیک کو جدید بنانے سے قاصر ہیں۔ مالی وسائل کی یہ کمی ان کی پیداواری صلاحیت میں رکاوٹ ہے اور انہیں اپنی صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے سے روکتی ہے۔ مزید برآں، کسانوں کو اکثر بازار سے متعلق چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، غیر منصفانہ تجارتی طرز عمل اور مارکیٹ کی معلومات کی کمی کسانوں کے لیے مناسب قیمت پر اپنی پیداوار فروخت کرنا مشکل بنا سکتی ہے۔ مڈل مین اور بیچوان اکثر کسانوں کا استحصال کرتے ہیں
جس کے نتیجے میں زرعی شعبے میں منافع میں کمی اور آمدنی میں عدم مساوات پیدا ہوتی ہے۔ مزید برآں، بہت سے ممالک میں بوڑھے کسانوں کی آبادی تشویش کا باعث ہے۔ نوجوان نسلیں شہری علاقوں میں دوسرے مواقع کا انتخاب کرتے ہوئے کاشتکاری کو کیریئر کے طور پر اپنانے کی طرف کم مائل ہے۔ یہ آبادیاتی تبدیلی زراعت کی پائیداری اور روایتی علم کی ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقلی کے لیے خطرہ ہے۔ کسانوں کی خوشحالی اور بہبود کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر زرعی شعبے کی پائیداری کو یقینی بنانے کے لیے ان چیلنجوں سے نمٹنا بہت ضروری ہے۔ خوراک کی حفاظت میں کسانوں کا کردار۔ کسان قوم کے لیے غذائی تحفظ کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ فصلوں کی کاشت اور مویشیوں کو پالنے سے وہ آبادی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری خوراک پیدا کرتے ہیں۔ ان کی لگن اور محنت سے غذائیت سے بھرپور خوراک کی مسلسل فراہمی ہوتی ہے، درآمدات پر انحصار کم ہوتا ہے اور سب کے لیے سستی خوراک کی دستیابی یقینی ہوتی۔ کسان پائیدار کاشتکاری کے طریقوں کو بروئے کار لا کر اور جدید تکنیکوں کو اپنا کر غذائی تحفظ میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ وہ اپنی زمین کا احتیاط سے انتظام کرتے ہیں، ماحولیات کی حفاظت اور ماحولیاتی نظام پر پڑنے والے اثرات کو کم سے کم کرنے کے لیے فرٹیلائزر اور کیڑے مار ادویات کا درست استعمال کرتے ہیں۔ اپنی فصلوں کو متنوع بنا کر اور فصل کی گردش کو اپناتے ہوئے کسان زمین کی زرخیزی کو برقرار رکھتے ہیں اور کیڑوں اور بیماریوں کے خطرے کو کم کرتے ہیں۔ مزید برآں، کسان نئی ٹیکنالوجیز کو اپنانے میں سب سے آگے ہیں جو پیداوار میں اضافہ کرتی ہیں اور پیداوار کے معیار کو بہتر کرتی ہیں۔ درست کاشتکاری کی تکنیکیں جیسے ڈرون اور سینسر کا استعمال کسانوں کو آبپاشی، فرٹیلائزیشن اور دیگر ادان کی نگرانی اور بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ درستگی وسائل کے مؤثر استعمال کو یقینی بناتی ہے اور فضلہ کو کم کرتی ہے، جو بالآخر زیادہ پیداوار اور بہتر خوراک کی حفاظت کا باعث بنتی۔ کسان فصلوں کے تنوع کو برقرار رکھ کر غذائی تحفظ میں بھی حصہ ڈالتے ہیں۔ وہ روایتی اور موروثی انواع کاشت کرتے ہیں جو اکثر کیڑوں، بیماریوں اور بدلتے ہوئے موسمی حالات کے لیے زیادہ لچکدار ہوتی ہیں۔ یہ حیاتیاتی تنوع فصلوں کی ناکامی سے بچانے میں مدد کرتا ہے اور صارفین کے لیے متنوع اور غذائیت سے بھرپور خوراک کو یقینی بناتا ہے۔ آخر میں، کسان خوراک کی حفاظت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی لگن، مہارت اور پائیدار طریقوں سے وابستگی قوم کے لیے محفوظ اور غذائیت سے بھرپور خوراک کی مسلسل فراہمی کو یقینی بناتی ہے۔ کسان ماحول کے محافظ کے طور پر۔ کسانوں کا ماحول کے محافظ کے طور پر اہم کردار ہے۔ ان کے طریقوں سے ماحولیاتی نظام، حیاتیاتی تنوع اور قدرتی وسائل کی صحت پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ اس ذمہ داری کو تسلیم کرتے ہوئے بہت سے کسانوں نے پائیدار کاشتکاری کے طریقوں کو اپنایا ہے جو پیداواری صلاحیت کو زیادہ سے زیادہ بناتے ہوئے منفی ماحولیاتی اثرات کو کم کرتے ہیں۔ پائیدار کاشتکاری کا ایک اہم پہلو مٹی کی صحت کا تحفظ ہے۔ کاشتکار مٹی کے کٹاؤ کو روکنے، مٹی کی ساخت کو بہتر بنانے اور غذائی اجزاء کی برقراری کو بڑھانے کے لیے کور کراپنگ، فصل کی گردش اور کم سے کم کھیتی جیسی تکنیکوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ طرز عمل نہ صرف مٹی کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ کاربن کے حصول میں بھی حصہ ڈالتے ہیں، موسمیاتی تبدیلیوں کو کم کرتے ہیں۔ پانی کا انتظام ایک اور اہم شعبہ ہے جہاں کسان ماحولیاتی ذمہ داری میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ آبپاشی کے مؤثر نظام کو نافذ کرنے اور پانی کو بچانے کی تکنیکوں پر عمل کرنے سے کسان پانی کے ضیاع کو کم کرتے ہیں اور اس قیمتی وسائل کے پائیدار استعمال کو یقینی بناتے ہیں۔ وہ نقصان دہ کیمیکلز کے استعمال کو کم سے کم کر کے اور نامیاتی کاشتکاری کے طریقوں کو اپنا کر پانی کے معیار کی حفاظت میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ مزید برآں، کسان حیاتیاتی تنوع کے تحفظ میں سرگرم عمل ہیں۔ وہ حیاتیاتی تنوع کو فروغ دینے کے لیے بفر زون قائم کرتے ہیں، ہیج روز لگاتے ہیں اور اپنے کھیتوں میں جنگلی حیات کی رہائش گاہیں بناتے ہیں۔ قدرتی رہائش گاہوں کو محفوظ کر کے اور فائدہ مند کیڑوں اور جانوروں کے لیے خوراک اور پناہ گاہ فراہم کر کے کسان ماحولیاتی نظام کی مجموعی صحت اور توازن میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ کسان گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ زرعی جنگلات جیسے طریقوں کے ذریعے جہاں درخت کاشتکاری کے نظام میں ضم ہوتے ہیں، کسان کاربن کو الگ کرتے ہیں اور موسمیاتی تبدیلیوں کو کم کرنے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ مزید برآں،
قابل تجدید توانائی کے ذرائع کو استعمال کر کے اور توانائی کی بچت والی ٹیکنالوجیز کو اپنا کر کسان اپنے کاربن کے اثرات کو کم کرتے ہیں اور صاف ستھرے ماحول کو فروغ دیتے ہیں۔ آخر میں کسان نہ صرف زمین کے محافظ ہیں بلکہ ماحول کے محافظ بھی ہیں۔ ان کے پائیدار طرز عمل اور تحفظ کے لیے عزم قدرتی وسائل کے تحفظ اور آنے والی نسلوں کی فلاح کو یقینی بناتے ہیں۔ کسانوں کی مدد کے لیے حکومتی اقدامات۔ ملک کی ترقی میں کسانوں کے اہم کردار کو تسلیم کرتے ہوئے دنیا بھر کی حکومتوں نے کسان برادری کی مدد اور ترقی کے لیے مختلف اقدامات نافذ کیے۔ ان اقدامات کا مقصد کسانوں کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنا اور ان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہے۔ ایسا ہی ایک اقدام مالی مدد اور سبسڈی کی فراہمی ہے۔ حکومتیں کسانوں کو قرضے، گرانٹ اور مالی امداد فراہم کرتی ہیں جس سے وہ جدید کاشتکاری کے آلات، بنیادی ڈھانچے اور ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ یہ مالی مراعات کسانوں کو پیداواری کو بہتر بنانے، لاگت کم کرنے اور پائیدار طریقوں کو اپنانے میں مدد کرتی ہیں۔ مزید برآں، حکومتیں کسانوں کو معلومات، تربیت اور تکنیکی مدد فراہم کرنے کے لیے زرعی توسیعی خدمات قائم کرتی ہیں۔ یہ خدمات کاشتکاری کے بہترین طریقوں، فصلوں کے انتخاب، کیڑوں اور بیماریوں کے انتظام اور مارکیٹ کے رجحانات کے بارے میں معلومات پھیلاتی ہیں۔ کسانوں کو ضروری مہارتوں اور معلومات سے آراستہ کر کے حکومتیں انہیں باخبر فیصلے کرنے اور اپنے فارم مینجمنٹ کے طریقوں کو بہتر بنانے کا اختیار دیتی ہیں۔ مزید برآں، حکومتیں زراعت میں تحقیق اور ترقی کو فروغ دیتی ہیں تاکہ جدت طرازی اور کاشتکاری کی تکنیک کو بہتر بنایا جا سکے۔ وہ زرعی تحقیقی اداروں اور یونیورسٹیوں کے لیے فصلوں کی نئی اقسام تیار کرنے، مویشیوں کی نسلوں کو بہتر بنانے اور پائیدار کاشتکاری کے طریقوں کو تلاش کرنے کے لیے فنڈز مختص کرتے ہیں۔ یہ تحقیق نہ صرف کسانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے بلکہ زراعت کے شعبے کی مجموعی ترقی میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے۔ حکومتیں زرعی مارکیٹنگ کے بنیادی ڈھانچے جیسے تھوک منڈیوں اور ذخیرہ کرنے کی سہولتیں قائم کر کے کسانوں کے لیے مارکیٹ تک رسائی کی سہولت بھی فراہم کرتی ہیں۔ یہ اقدامات کسانوں کو اپنی پیداوار مناسب قیمتوں پر فروخت کرنے کے قابل بناتے ہیں، بیچوانوں پر انحصار کم کرتے ہیں اور زیادہ شفاف اور مؤثر سپلائی چین کو یقینی بناتے ہیں۔ مزید برآں، حکومتیں کسانوں کے لیے سماجی تحفظ کے پروگرام لاگو کرتی ہیں تاکہ بحران کے وقت ان کی روزی روٹی کی حفاظت کی جا سکے۔ فصلوں کی انشورنس اسکیمیں، انکم سپورٹ پروگرام اور ڈیزاسٹر ریلیف فنڈز کسانوں کے لیے ایک حفاظتی جال فراہم کرتے ہیں جو انہیں غیر متوقع موسمی حالات اور مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ سے منسلک مالی خطرات سے بچاتے ہیں۔ آخر میں، حکومتی اقدامات کسانوں کی مدد اور زرعی شعبے کی ترقی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مالی مدد، علم اور بنیادی ڈھانچہ فراہم کر کے حکومتیں کسانوں کو ترقی کی منازل طے کرنے اور ملک کی مجموعی ترقی میں حصہ ڈالنے کے لیے بااختیار بناتی ہیں۔ جدید کاشتکاری کی تکنیکیں اور ٹیکنالوجیز۔ کسان ہمیشہ جدت طرازی میں سب سے آگے رہے ہیں، مسلسل پیداواری صلاحیت کو بہتر بنانے، فضلے کو کم کرنے اور وسائل کو محفوظ کرنے کے لیے نئے طریقے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کی آمد کے ساتھ کسانوں کے پاس اب وسیع پیمانے پر آلات اور تکنیکوں تک رسائی ہے جو ان کے کاشتکاری کے طریقوں کو بڑھاتے ہیں۔ ایسی ہی ایک اختراع صحت سے متعلق کاشتکاری ہے۔ اس نقطہ نظر میں فصلوں کی نگرانی اور ان پٹ کو بہتر بنانے کے لیے سینسرز، ڈرونز اور سیٹلائٹ امیجری جیسی جدید ٹیکنالوجیز کا استعمال شامل ہے۔ کسان زمین کی نمی کی سطح، غذائیت کی ضروریات اور کیڑوں کے انفیکشن کی درست نگرانی کر سکتے ہیں جس سے ہدفی مداخلت کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ جہاں اور جب ضرورت ہو صرف ادان کو لاگو کرنے سے کسان فضلہ کو کم کرتے ہیں، ماحولیاتی اثرات کو کم کرتے ہیں اور پیداوار کو زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں۔ کاشتکاری کی ایک اور جدید تکنیک عمودی کاشتکاری ہے۔ عمودی کاشتکاری کسانوں کو زمین کے استعمال کو زیادہ سے زیادہ کرنے اور شہری علاقوں محدود جگہوں پر فصل کی پیداوار بڑھانے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ پانی کی کھپت کو بھی کم کرتا ہے اور کیڑے مار ادویات اور جڑی بوٹی مار ادویات کی ضرورت کو ختم کرتا ہے۔ مزید برآں، ہائیڈروپونکس اور ایکوپونکس پائیدار کاشتکاری کی تکنیک کے طور پر مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔ ہائیڈروپونکس میں مٹی کے بغیر غذائیت سے بھرپور پانی میں پودوں کو اگانا شامل ہے،
जबकि इकोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स को मछली की खेती के साथ जोड़ता है। दोनों तरीके पानी के इस्तेमाल और ग़िज़ाई अज्जा की रिसाइकलिंग के लिहाज से इंतहाई कारआमद हैं, जो उन्हें बंजर इलाकों और ज़रख़ेज़ मिट्टी तक महदूद रसाई वाले इलाकों के लिए मिसाली बनाते हैं। किसान स्मार्ट फार्मिंग टेक्नोलॉजीज़ भी अपना रहे हैं, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस और डेटा एनालिटिक्स। ये टेक्नोलॉजीज़ किसानों को अपने खेतों के मुख्तलिफ पहलुओं जैसे आबपाशी, दर्जा हरारत और नमी की दूर दराज से निगरानी और कंट्रोल करने के काबिल बनाती है। डेटा इकट्ठा करने और इसका तज्जिया करने से किसान डेटा पर मबनी फैसले कर सकते हैं, वसाइल की तकसीम को बेहतर बना सकते हैं और फार्म के मजमूई इंतज़ाम को बेहतर बना सकते हैं। मज़ीद बरा जीनियाती इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी ने ज़राअत में इनकलाब बर्पा कर दिया है। जीनियाती तौर पर तब्दील शदा फसलें अब कीड़ों, बीमारियों और जड़ी बूटी मार अद्वियात के खिलाफ मुज़ाहिम हैं, जिसकी वजह से पैदावार ज़्यादा होती है और कीमियाई इस्तेमाल में कमी आती है। बायोटेक्नोलॉजी ने ग़िज़ाइयत से मुताल्लिक़ बेहतर प्रोफाइल्स के साथ फसलों की नशोनुमा, ग़िज़ाई क़िल्लत से निमटने और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाने में भी मदद फराहम की है। आखिर में जदीद काश्तकारी की तकनीकों और टेक्नोलॉजीज़ ने ज़री मंज़रनामे को तब्दील कर दिया है। किसान पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाने, माहौलियाती असरात को कम करने और पायदार काश्तकारी के तरीकों को यकीनी बनाने के लिए इन आलात को अपना रहे हैं। देही तरक्की पर किसानों के असरात। किसान देही बरादरियों में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और उनका असर खेतों से बहुत आगे तक फैला हुआ है। उनकी मौजूदगी और सरगर्मियां देही इलाकों की मजमूई तरक्की, इक्तिसादी तरक्की, समाजी हम आहंगी और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने में मुआविन है। देही तरक्की पर किसानों का एक अहम असर रोज़गार की तख्लीक है। ज़राअत न सिर्फ खुद किसानों के लिए बल्कि मुआविन सनतों की एक वसी रेंज के लिए भी रोज़गार के मौक़े फराहम करती है। बीज फराहम करने वालों और साजो सामान के मैन्युफैक्चरर्स से लेकर फूड प्रोसेसर्स और तकसीम कारों तक ज़राअत मुख्तलिफ अशिया और खिदमात की मांग पैदा करती है, जिससे एक ज़रब असर पैदा होता है जो मकामी मईशतों को मुतहर्रिक करता है। मज़ीद बरा किसान अक्सर अपनी आमदनी में इजाफे के लिए तनव्वु की सरगर्मियों में मशगूल रहते हैं। वो ज़री सियाहत के मंसूबे कायम कर सकते हैं, फार्म की दुकानें खोल सकते हैं, वैल्यू एडिड प्रोसेसिंग में मशगूल हो सकते हैं। ये इक़दामात न सिर्फ किसानों के लिए इजाफी आमदनी पैदा करते हैं बल्कि देही इलाकों की तरफ आने वालों को भी राग़िब करते हैं, सियाहत की तरक्की में हिस्सा डालते हैं और मकामी कारोबार को सपोर्ट करते हैं। किसान देही बरादरियों में समाजी हम आहंगी और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ में भी हिस्सा डालते हैं। मकामी त्यौहारों, रिवायती तरीकों और सकाफती तक़रीबात में अपनी शमूलियत के ज़रिए किसान सकाफती वर्से को महफूज रखने और शनाख्त के एहसास को बरकरार रखने में मदद करते हैं। वो अक्सर कम्युनिटी तंजीमों और कोऑपरेटिव में सरगर्म हिस्सादार होते हैं, मुश्तरका चैलेंजों से निमटने और कम्युनिटी की मजमूई बहबूद को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। मज़ीद बरा किसान देही बरादरियों को ज़रूरी खिदमात फराहम करने में अपना किरदार अदा करते हैं। वो बुनियादी ढांचे की तरक्की में अपना हिस्सा डालते हैं, जैसे कि सड़कें, आबपाशी के निज़ाम और स्कूल। वो अक्सर कुदरती आफात के वक्त सबसे पहले जवाबदेहिंदगान होते हैं, अपने साथ ही कम्युनिटी के अराकीन को मदद फराहम करते हैं। आखिर में किसानों का देही तरक्की पर गहरा असर पड़ता है। उनकी सरगर्मियां रोज़गार के मौक़े पैदा करती हैं, मकामी मईशतों को मुतहर्रिक करती हैं, सकाफती वर्से को महफूज रखती हैं और देही बरादरियों की मजमूई बहबूद में अपना हिस्सा डालती हैं। किसानों के ताउन को तस्लीम करना और उनकी तारीफ करना। मुआशरे में उनके अहम किरदार के बावजूद किसानों को अक्सर उनकी शिराकत के लिए पहचाना नहीं जाता और उनकी कदर नहीं की जाती। मुल्क की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने के लिए किसानों की मेहनत, लगन और कुर्बानियों को पहचानना और उनकी तारीफ करना ज़रूरी है। किसानों को पहचानने का एक तरीक़ा अवामी बेदारी मुहिम है। ये मुहिम्मात ज़राअत की अहमियत को उजागर कर सकती हैं, किसानों को दरपेश चैलेंजेस के बारे में अवाम को आगाह कर सकती हैं और खुराक के निज़ाम की बेहतर तफ़हीम को फ़रोग़ दे सकती है। बेदारी बढ़ाने से मुआशरा किसानों की कोशिशों और उनके काम की अहमियत के लिए गहरी तारीफ पैदा कर सकता है। मज़ीद बरआ किसानों को अवार्ड्स और एज़ाज़ात के ज़रिए तस्लीम किया जा सकता है। हुकूमतें और तंजीमें ऐसे अवार्ड्स कायम कर सकती हैं
جو نمایاں کسانوں کو تسلیم کرتے ہیں جنہوں نے اس شعبے میں اہم شراکت کی ہے۔ یہ ایوارڈز نہ صرف پہچان فراہم کرتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے تحریک کا کام بھی کرتے ہیں اور کاشتکاری کے طریقوں میں بہترین کارکردگی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ صارفین کسانوں کی تعریف کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مقامی کسانوں کی مدد کرنے اور مقامی طور پر تیار کردہ خوراک خریدنے کا انتخاب کر کے صارفین کسانوں کی فلاح و بہبود اور زرعی شعبے کی پائیداری میں براہ راست اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ کسانوں کی منڈیوں کو سپورٹ کرنا، کمیونٹی کے تعاون سے چلنے والے زرعی پروگراموں میں حصہ لینا اور منصفانہ تجارتی طریقوں کو فروغ دینا ایسے طریقے ہیں جن سے صارفین کسانوں کے لیے اپنی تعریف ظاہر کر سکتے ہیں۔ کسانوں کو سراہنے میں تعلیم بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ زرعی تعلیم کو اسکولی نصاب میں شامل کر کے طلبہ کسانوں کو درپیش چیلنجوں، پائیدار زراعت کی اہمیت اور معاشرے میں کاشتکاری کے کردار کی سمجھ پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ علم کسانوں کی شراکت کے لیے احترام اور تعریف پیدا کرتا ہے۔ آخر میں کسانوں کو پہچاننا اور ان کی تعریف کرنا ان کی فلاح و بہبود اور زرعی شعبے کی پائیداری کو یقینی بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ بیداری بڑھانے، ان کی کوششوں کو تسلیم کرنے، مقامی کسانوں کی مدد کرنے اور زرعی تعلیم کو شامل کرنے سے معاشرہ کھیتوں میں کام کرنے والے خاموش چیمپئنز کے لیے شکریہ ادا کر سکتا ہے۔ نتیجہ: کاشتکاری اور کسان ملک کی ترقی کے لیے بہترین ہتھیار ہیں۔ غذائی تحفظ، اقتصادی استحکام اور ماحولیاتی استحکام کو یقینی بنانے میں زراعت کی اہمیت کو زیادہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ کسان معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، دیہی ترقی میں حصہ ڈالتے ہیں اور ماحولیات کے محافظ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ حکومتوں اور پالیسی سازوں کو معاون پالیسیوں کو نافذ کرنے، مناسب وسائل فراہم کرنے اور کسانوں کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے ذریعے زرعی ترقی کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔ کاشتکاری کی جدید تکنیکوں، پائیدار طریقوں، کسانوں کی تعلیم اور معاونت کے نظام میں سرمایہ کاری کر کے ممالک اپنے زرعی شعبے کی مکمل صلاحیت کو کھول سکتے ہیں۔ کاشتکاری کا مستقبل قومی ترقی کے بے پناہ مواقع رکھتا ہے اور یہ حکومتوں، کسانوں اور مجموعی طور پر معاشرے پر منحصر ہے کہ وہ اس صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک خوشحال اور پائیدار مستقبل کی تشکیل کریں۔